204 رات شہرزاد نے کہا۔ جب خلیفہ نے اس شخص اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو جعفر سے کہا کہ وہ شخص بالکل میری طرح اور دوسرے لوگ تیرے اور میرے دوسرے ساتھیوں کے بالکل ہم شکل ہیں، جن کو دیکھ کر میری عقل تو دنگ رہ گئی ہے۔ تو جب جعفر نے خلیفہ کو یہ کہتے سنا تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا، واللہ یہ تمام منظر دیکھ کر میرے پاس تو الفاظ نہیں جن سے میں بیان کر سکوں کہ یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں بیڑا چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گیا اور بوڑھا اپنی کشتی لے کر چل دیا اور کہنے لگا کہ شکر ہے خدا کا، ہمارا کسی سے آمنا سامنا نہیں ہوا، نہیں تو ہماری جان کی خیر نہیں تھی۔ اس پر خلیفہ نے اس بوڑھے سے کہا کہ اے بڑے میاں، کیا خلیفہ ہر رات دجلے میں آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے میرے آقا، اور اسی حالت میں 1 سال ہو گیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے بڑے میاں، تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو کل رات بھی ہمارا انتظار کرے، ہم تجھے 5 دینار دیں گے، ہم پردیسی ہیں، سیر کرنے آئے ہیں اور الخندق میں رہتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد خلیفہ اور جعفر اور مسرور بوڑھے کے پاس سے چل دیے اور محل پہنچ کر سوداگروں کا لباس اتار ڈالا اور شاہی کپڑے پہن لیے۔ اگلی صبح خلیفہ دربار میں آیا اور عمرہ، وزراء، دربان اور عامل بھی آئے۔ دربار منعقد ہوا۔ جب دن ختم ہوا اور سب نے اٹھ کر اپنی اپنی راہ لی تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اے جعفر، چل کر دوسرے خلیفہ کا تماشا دیکھیں۔ اس پر جعفر اور مسرور ہنس پڑے اور سوداگروں کا لباس پہن کر نہایت خوش چور دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے۔ جب وہ دجلے پر پہنچے تو دیکھا کہ بوڑھا کشتی لیے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تینوں کشتی میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دوسرے خلیفہ کا بیڑا ان کے سامنے آ گیا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اس میں کل کے علاوہ اور دوسرے 200 غلام تھے اور ڈھنڈورا پیٹنے والے ہی ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے جعفر، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں ان کو سن لیتا تو ہرگز یقین نہ کرتا، لیکن اب میں انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد خلیفہ نے کشتی باز سے کہا کہ اے بوڑھے، یہ 10 دینار لے اور ہماری کشتی کو ان کے پہلو بہ پہلو لے چل، وہ روشنی میں ہیں اور ہم اندھیرے میں، ہم ان کا تماشا دیکھیں گے اور وہ ہمیں نہ دیکھ سکیں گے۔ بوڑھے نے وہ 10 دینار لے لیے اور اپنی کشتی کو ان کے پہلو میں لگا دیا اور بیڑے کے سائے میں باغوں تک جا پہنچا۔ جب وہ باغوں تک پہنچ گئے تو انہیں ایک بڑا کٹہرا نظر آیا۔ بیڑا ٹھہر گیا۔ وہاں کے غلام ایک خچر کو لیے کھڑے تھے جس پر زین کسا ہوا تھا۔ دوسرا خلیفہ نیچے اتر کر سوار ہوا اور اپنے ندیموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ منادی کرنے والے منادی کرنے لگے اور نوکر چاکر اپنے اپنے دھندوں میں مشغول ہو گئے۔ ہارون الرشید اور جعفر اور مسرور بھی خشکی پر اترے اور غلاموں کو چیرتے پھاڑتے ان کے آگے نکل گئے۔ اب مشل برداروں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ 3 شخص ان کے ساتھ ہیں جو سوداگروں کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور پردیسی ہیں۔ انہیں یہ برا معلوم ہوا اور انہوں نے ان کو اشارے سے بلا کر دوسرے خلیفہ کے سامنے حاضر کیا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم اس جگہ کیسے آئے ہو اور اس وقت یہاں پہنچنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا، ہم پردیسی سوداگر ہیں اور آج ہی ہمارا یہاں آنا ہوا ہے۔ رات کو سیر کرنے نکلے تھے کہ ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا اور تیرے آگے لا کھڑا کیا۔ دوسرے خلیفہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، کیونکہ تم پردیسی ہو۔ اگر تم بغداد کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں اپنے ساتھ رکھ، یہ آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس نے کہا سر آنکھوں پر، اے ہمارے آقا۔
اب وہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک محل کے پاس پہنچا جو نہایت خوبصورت، عظیم الشان اور ایسا مضبوط تھا کہ کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوگا، اور زمین سے لے کر بادلوں تک بلند اس کا دروازہ ساگوان کی لکڑی کا تھا اور اس میں چمکدار سونے کی پچی کاری تھی۔ اس محل میں داخل ہوتے ہی ایک ایوان دکھائی دیا جس میں ایک حوض تھا جس کے چاروں طرف پشتے بنے ہوئے تھے۔ ایوان میں فرش بچھے ہوئے، تکیے رکھے ہوئے اور پردے پڑے ہوئے تھے۔ فرش اس قدر صاف تھا کہ عقل دنگ ہو جائے اور زبان اس کی تعریف نہ کر سکے۔ سب لوگ وہاں داخل ہوئے اور دوسرا خلیفہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا جو سونے کی تھی اور جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے اور جس کے اوپر زرد ریشم کا سجادہ بچھا ہوا تھا۔ ندیم بیٹھ گئے اور جلاد دوسرے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو برتن بڑھائے گئے، لوگوں نے ہاتھ دھوئے اور شراب نوشی کا سامان آیا۔ سرائیاں اور پیالے ایک قطار میں رکھے گئے۔ دور چلنا شروع ہوا اور چلتے چلتے خلیفہ ہارون الرشید تک پہنچا، لیکن اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ دوسرے خلیفہ نے جعفر سے پوچھا کہ تیرا دوست کیوں نہیں پیتا؟ وہ بولا، اے میرے آقا، اس نے مدت سے اس کا پینا ترک کر دیا ہے۔ دوسرے خلیفہ نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی پینے کی چیز ہے جو تیرے دوست کے قابل ہے، اور وہ سیب کا شربت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے منگوایا جو فوراً حاضر کیا گیا۔ اب دوسرے خلیفہ نے ہارون الرشید کے پاس جا کر کہا کہ جب دور تیرے پاس آئے تو اس میں سے پی جیو۔ وہ پیتے اور لطف اٹھاتے اور ایک دوسرے کو جام دیتے رہے، یہاں تک کہ شراب نے انہیں رنگ لیا اور ان پر غالب آ گئی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔